مسیح یسو کے جلالی اور بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار۔ میرا نام مائیکل مسیح ہے، میرا تعلق امریکہ سے ہے، اور آج ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اور میرا خاندان اس جگہ کو جو اسرائیل میں ہے دیکھ سکیں۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ ایک اونچی جگہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وادی ہے، اور یہ بڑا ہی ایک اچھا سسٹم بن جاتا ہے کہ ہم جب اوپر ہوتے ہیں اور نیچے اونچے سے بولتے ہیں تو آواز جو ہے وہ گونجتی ہے، دور تک پہنچتی ہے۔ تو اکثر ہم جیزس موویز میں دیکھتے ہیں کہ یسوع آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زور زور کے ساتھ بولا کرتے تھے، جیسے کوئی بڑے زور کے ساتھ منادی کر رہا ہے۔ تو یہ بھیڑ جو تھی، جو انگلش کی بائبلز میں ہم پڑھتے ہیں the crowds لکھا پلورل میں، جمع میں، یا multitudes لکھا ہے، یہ اس قدر اتنے زیادہ تھے کہ ان کی تعداد تقریباً 40 سے 50 ہزار کے قریب ہوتی تھی ہر روز۔ اور جب وہ بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے۔ پریز گاڈ۔ ایک اور بھی بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں وہی پاس آتے ہیں، دوسرے پاس نہیں آتے۔ دوسرے جو ہیں، جو یہاں پر شاگرد کو اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو شاگرد کا جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ تالمید ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو بالکل ہو بہو اپنے استاد کی کاپی ہو، بالکل اپنے استاد کی مانند ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے مالک کی مانند بنے۔ کوئی شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بہتر یہ کہ وہ اپنے استاد کی مانند بنے۔ ہم نے اپنے استاد یسوع مسیح کی مانند بننا ہے، اپنے مالک یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ اور یہاں پر اس نے کہا، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اب یہاں پر جو دل کے غریب کے تعلق سے بات کہی گئی ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالی طور پر غریب ہیں، یا وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلش میں پڑھوں گا، blessed are the repentant because there is the kingdom of the heavens۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا 61 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو اکڑے نہیں رہتے، غرور گھمنڈ میں نہیں رہتے، بلکہ حلیمی کے ساتھ اس خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی۔ وہ یسوع مسیح کے کلام کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور اس کے حکموں کو مانتے، اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed and qualified me to preach the gospel of good tidings to the meek۔ اب یہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا اور اس لائق کیا کہ میں انجیل کی خوشخبری کی منادی، گاسپل آف گڈ ٹائڈنگ،
گاسپل جو ہے خوشخبری ہوتی ہے، آف گڈ ٹائڈنگ، جو ہے وہ حلیموں کو، غریبوں کو، اور جو افلکٹڈ ہیں، افلکٹڈ سے جو دکھ میں ہیں یا کسی طور سے بھی زخمی ہیں، ان کو سناؤں۔ اب یہاں پر جو میک کا لفظ استعمال ہوا ہے، میک وہ شخص ہوتا ہے جو کمزور نہیں ہوتا، میک کا مطلب کمزور نہیں ہے، بلکہ پاور انڈر کنٹرول۔ تو یہ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں، وہ نہیں جو اس کو قبول ہی نہ کریں، کیونکہ لکھا ہے، خدا نے اپنے کلام میں کہا کہ پاک چیزیں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ تو ہم نے، خدا کا شکر ہے، ہم نے منادی سب کو کرنی ہے۔ منادی یہ نہیں کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو ہی کرنی ہے، ان کو بھی کرنی ہے جو نہیں سنتے، تاکہ آخری دن میں یہ وہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو خدا کے کلام کا پتہ ہی نہیں لگا۔ تو اس لیے ہم یہ سب لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ سننا یا نہ سننا ان پر منحصر ہے، ہم نے اپنا کام ضرور ہی کرنا ہے۔ اور میں نے اس بات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انگلش والے میں کہی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان جو حوالہ جات ہیں انگلش میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یہ یہاں پر لکھا جو غریب ہے، متی کی انجیل اس کا جب ہم پڑھتے ہیں 11واں باب اور اس کی 28 سے 30 آیت تک پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، ٹرولی آئی ٹیل یو امنگ دوز، سوری، یہاں پر ہم پڑھتا ہیں 28 سے 30 آیت تک، یہاں پر لکھا ہے، کم ٹو می آل یو ہو لیبر اینڈ آر ہیوی لیڈن، وہ سب میرے پاس آؤ جو محنت کرتے ہیں اور بوجھ تلے ہیں، وہ سب میرے پاس ہو، آئی ول کاز یو ٹو ریسٹ، میں تمہیں آرام دوں گا، آئی ول ایز اینڈ ریلیو اینڈ ریفریش یور سول، کہتا ہے کہ میں تمہیں، تمہاری جانوں کو آسانی پیدا کر دوں گا، ان کو ریلیو ہو جائیں گی، کیا کہتے ہیں، اور ریفریش، تازہ دم ہو جائیں گی، اور ٹیک مائی یوک اپون یو، کہ میرا جو اپنے اوپر لے لو، اینڈ لرن آف می، مجھ سے سیکھو، فار آئی ایم جینٹل، کہ میں حلیم، میک، میں پاورفل ہوں لیکن میں نے اپنی اس پاور کو کنٹرول میں کر رکھا ہے، اینڈ ہمبل، حلیم ان ہارٹ، دل کا حلیم، اینڈ یو ول فائنڈ ریسٹ، اور تم کیا کرو گے، آرام پاؤ گے، ریلیف اینڈ ایز اینڈ ریفریشمنٹ اینڈ ریکریشن اینڈ بلیسڈ۔ اب آپ ریکریشن، جو ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں وہ دوبارہ سے بن جائیں گی، بلیسڈ فار یور سول، کہ آپ کی جو جانیں ہیں وہ جو پھر سے تازہ دم ہو جائیں گی۔ فار مائی یوک از ہولسم، یہ کہتا ہے کہ میرا جو جوا ہے وہ ہولسم ہے، ہولسم سے مراد ہے وہ پورا اچھا، یوزفل، گڈ، ناٹ ہارش، کہ اچھا ہے، زخم مچانے والا نہیں، سخت نہیں ہے، ہارڈ شپ نہیں ہے، آر پریسنگ بٹ کمفرٹیبل، آرام دہ، گریشیس اینڈ پلیزنٹ، خوش نما ہے، اینڈ مائی برڈن از لائٹ اینڈ ایزی ٹو بی بورن۔ سو وہ یہ کہتا ہے کہ بہت آسان ہے، اس لیے ہم نے یسوع کا جوا پہننا ہے، نہ کہ شیطان کا۔ اور پھر وہ کہتا ہے زبور جو 51، زبور 51، 51 زبور، اس کی 17 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اور بھی دریافت ہمیں ہوتا ہے کہ
یہ جو غریب ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں My sacrifice, the sacrifice acceptable is God's broken spirit. کہ جو broken spirit ہے، خستہ روح ہے، وہ خداوند کی قربانی ہے، وہ اچھی کر broken and contrite heart, broken down with sorrow for sin and humbly and thoroughly penitent, such, O God, you will not despise. کہ ایسی قربانی، شکستہ روح اور خستہ روح اور ٹوٹا ہوا دل جو ہے، وہ خدا کے حضور میں صحیح قربانی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ سایہ کی کتاب کو ہم پڑھ سکتے ہیں 57 باب اور اس کی 15 آیت۔ جب ہم یہ سایہ 57 باب اس کی 15 آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں اور اس کے تعلق سے پتہ چلتا ہے۔ For thus say the high and lofty one، یعنی خدا کہتا ہے جو بلند و بالا ہے، He who inhabits eternity، جو ہمیشہ سے قائم ہے، whose name is holy، جس کا نام پاک ہے، I dwell in the high and holy place، کہ میں اونچے اور پاک مقام پر رہتا ہوں، but with him also who is thoroughly penitent and humble in spirit، میں اس کے ساتھ بھی ہوں جو دل کا حلیم ہے، تاکہ ان کی روح کو میں کیا کروں؟ بحال کروں۔ یہ خدا ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اس یہاں پر لکھا ہے جو لوگ دل کے غریب ہیں، جو حلیم ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ سایہ کی کتاب اس کا 66 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سایہ کی کتاب اس کا 66واں باب اور اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر For all these things my hand has made، یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ نے بنائی ہیں۔ So all these things have come into being by and for me، یہ ساری چیزیں میرے لیے اور میں نے ہی بنائی ہیں says the Lord، but this is the man to whom I will look، میں اس انسان پر نگاہ کروں گا who is humble، جو حلیم ہے، and have broken a wounded spirit and who tremble at my word، اور جو میرے کلام کو سن کر کانپ جاتا ہے، میں اس پر نگاہ کروں گا۔ وہ خدا یہ کہتا ہے۔ تو اس لیے ہم ضروری ہے کہ ہم حلیم اور فروتن بنیں اور خداوند کے کلام کو قبول کریں، اور یہی ایک خاص بات ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو پریز گاڈ، میں ان حوالہ جات کو اگر ہم پورا ایک جو مبارک بادی ہے یہاں پر اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں تو یہ کافی ایک لمبی تفصیل بنے گی، تو میں نے انگلش میں اس کو مزید ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہ کن غمگینوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ غمگین جو خداوند کے کلام کی وجہ سے انہوں نے دکھ اٹھایا ہے، وہ تسلی پائیں گے، دوسرے نہیں۔ جنہوں نے اپنے گناہ کر کے مطلب کیا کیا ہے، دکھ اٹھایا، وہ تسلی نہیں پائیں گے، بلکہ کون تسلی پائیں گے؟ وہ جنہوں نے خداوند کے کلام کی وجہ سے دکھ اٹھایا۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے۔
اب یہ جو بڑا ہی زبردست بات یہاں پر کہی گئی ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ کس کے وارث ہوں گے؟ کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور ہم اگر متی کی جو اس کا 11واں باب اس کی 29 آیت پڑھتے ہیں تو ہم نے یہاں پر وہی کچھ دیکھا جو میں نے بات کی کہ متی کی انجیل ہم دیکھیں گے۔ حوالے جلدی جلدی پڑھتا جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ جلدی سے نکال سکوں ان حوالہ جات کو، کیونکہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں 29 آیت، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اب وہ کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں، زبور 37 اس کی 11 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے 11ویں آیت، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے۔ کون ملک کے وارث ہوں گے؟ حلیم، دوسرے والے نہیں۔ اس لیے ہم نے کیا بننا ہے؟ حلیم فروتن بننا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ بھی دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 4 آیت۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 4 آیت، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ کس کی؟ حلیمی اور فروتنی کی بڑی قدر ہے۔ یہ بات وہ کرتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں حوالہ جو ہے، اگلی جو مبارک بادی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ پریز گاڈ۔ تو یہاں پر ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اسودہ ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم زبور 34 اور اس کی 10 آیت دیکھیں۔ زبور 34 اس کی 10 آیت، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند کے طالب، وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اسودہ ہوں گے۔ خدا کے طالب ہونے کے سبب سے ہم ہر چیز، ہر نعمت سے اسودہ ہو سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور پھر زبور 42 زبور 42 میں لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ یہ زبور بنی کورا کا مشکیل ہے، داؤد نے نہیں اس کو لکھا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ داؤد کا زبور، یہ داؤد کا زبور نہیں ہے۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ ہم جب ہم خداوند کے پیاسے ہوں گے تو ہمیں سودہ کرے گا۔ پریز گاڈ۔ اگر ہم اس پورے زبور کو پڑھتے ہیں تو پھر جب ہم خدا کے پیاسے ہوتے ہیں تو خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق ہے، میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں زبور 63 اور اس کی جو ہے آیت، ہم پہلی آیت دیکھیں گے۔ زبور 63، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میرا جسم تیری
میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے. دس از ریئلی پاورفل. اور اگر ہم اس کو انگلش میں پڑھیں تو بہت ہی اتنا زبردست اس کا حوالہ بنتا ہے. میں اس کو انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں. او گاڈ یو آر مائی گاڈ ارنسٹلی ول آئی سیک یو. او خدا تو میرا خدا ہے، میں شدت کے ساتھ دل سے I will seek you. میں تجھے دل سے تلاش کروں گا. My inner self thirst for you. میری روح جو ہے، میرا اندر تیرے لیے کیا کہتا ہے، پیاسا ہے. My flesh longs and is faint for you. کہتا ہے کہ میرا جسم اس قدر پیاسا ہے کہ مدہوش ہو جاتا ہے. بے ہوش جب جس کو پانی نہ ملے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. In a dry and weary land where no water is. ایسے جہاں پر پانی نہیں ہے، اور جب پانی نہ ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس طرح میری جو روح ہے وہ تیرے لیے ترستی ہے. ہم نے اس طرح جب ہم اس شدت سے خدا کو چاہیں گے تو خدا جو ہے نا ضرور ہی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے دعا کو سنے گا اور ہمارے ساتھ ہوگا. اور ہم زبور 84 کو آپ دیکھتے ہیں. زبور 84 اور اس کی ہم آیت پڑھتے ہیں. 2 آیت یہاں پر لکھا ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. ہم نے اس قدر خدا کی تلاش کرنی ہے، اس قدر بھوکے اور پیاسے ہونا ہے تاکہ ہم سبدہ ہو سکیں. اگر ہم میں اس قدر شدت نہیں ہے نا تو ہم خدا کو نہیں پا سکتے. وہ کہتا ہے کہ جب تو مجھے ڈھونڈے گا تو مجھے پالے گا. جب تو مجھے شدت کے ساتھ دل سے when you will seek me with all of your heart، جب تو مجھے دل سے شدت سے ڈھونڈے گا تو مجھے پالے گا. تو خدا کے کلام میں ہم یہاں دیکھتے ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب. یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 37 سے 39 آیت. یوحنا 7واں باب اس کی 37 سے 39ویں آیت. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. اب یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ جو پیاسا ہو، اگر ہم شدت کے ساتھ اس کے پیاسے ہیں تو ہم اس کے پاس آئیں گے اور وہ ہمیں کیا کرے گا، سودا کرے گا. یہاں پاک روح سے بھرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. compassionate and merciful. اب یہاں پر ہم متی کی اس کا 18واں اس کی 27 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر 2 نوکروں کا ذکر ہے، بادشاہ کا ذکر ہے، مالک کا ذکر ہے. اور ایک نوکر ہے جس نے مطلب کافی قرضہ دینا تھا اور اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر منت کی تو اس کے مالک کو اس پر ترس ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا. بادشاہ نے اس کو کیا کیا، معاف کر دیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ باہر گیا تو اس نے دوسرے اپنے ہم خدمت نوکر کو دیکھا جس نے اس کو قرض دینا تھا، تو وہ بڑا ہی غصے ہوا، اس کا گلا گھونٹا. اور کیا لکھا یہاں پر، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہاں پر یسوع پطرس سے کہہ رہا تھا 18واں
باب متی 18واں باب۔ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خدا، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اسے کہا، میں تو سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ پاس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لی جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا، اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کروں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ساری سٹوری میں کہ اس پر رحم ہوا تھا، اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے ہم خدمت بھائی پر رحم کرتا۔ تو جہاں پر ہم جب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا۔ اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ضرور ہی رحم دل بنیں۔ تو اس کا ایک اور حوالہ بھی دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 8 آیت۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد بنو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو۔ ہاں، یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ نرم دل اور فروتن بننا ہے، معاف کرنا، اور جب ہم معاف کریں گے تو پھر ہم کو بھی معاف کیا جائے گا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اب جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پاک دل کے بارے میں، تو ہم زبور 24 کو جب پڑھتے ہیں، خداوند کے پہاڑ پر کون کھڑا ہوگا اور کون اس کے مقدس مکان میں داخل ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے۔ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں زبور 24 میں۔ تو ہاللیلویا۔ یہاں پر 3 آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مکان پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، پریز گاڈ۔ یہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے جو پاک دل ہیں، وہ کیا کریں گے؟ خدا کو دیکھیں گے۔ اور جب ہم فلپیوں 4 باب اس کی 8 آیت پڑھیں، فلپیوں 4 باب فلپیوں 4 باب اس کی 8 آیت۔ غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ اب یہاں پر جب ہم یہ باتیں کریں گے، انہی پر غور کریں گے، اسی طرح بات کریں گے، تو ہمارے دل جو ہیں وہ پاک رہیں گے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے زبور یوحنا 17 باب میں کہا کہ تم اس کلام کے وسیلہ سے پاک ہو۔ اے خدا، تو اس کلام کے وسیلہ سے ان کو پاک کر، مقدس ٹھہرا۔
کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اور پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 5 آیت۔ پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 5 آیت۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ حکم جو خدا کا کلام ایک حکم بھی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ پریز گاڈ۔ کہاں کب محبت پیدا ہوگی؟ جب دل پاک ہے۔ پریز گاڈ۔ اور اسی طرح ہم اسی کتاب میں تموتھیوس، پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 9 آیت بھی پڑھتے چلیں۔ 3 باب اس کی 9 آیت یہاں پر لکھا ہے، 9 آیت میں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ کیسے دل میں رکھنا ہے؟ ایمان کا بھید کہاں پر رہ سکتا ہے؟ پاک دل میں۔ اس لیے دل کا پاک ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اور ہم اس کے آگے اور دیکھتے ہیں اسی کتاب میں پہلا تموتھیوس 5 باب اس کی 22 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دینی، دوسروں پر انگلی نہیں اٹھانی، دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرنی، دوسروں پر الزام نہیں لگانا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں کے معاملات میں نہیں پھنسانا، دوسروں کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ اور پھر پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 22 آیت کو جب ہم پڑھتے تو ہمیں یہاں پر، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں محبت رکھو۔ کیونکہ تم نے حق کی تابعداری سے، حق کیا ہے؟ سچائی۔ کلام کیا ہے؟ سچائی ہے۔ اور جب ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں تو دلوں کو پاک کرتے ہیں، تو ہمارے دل جو ہے کلام سے پاک ہوتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور اگر ہم خدا کو واقعی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام کو بار بار پڑھنے سے، سننے سے، اس پر غور کرنے سے، اس پر دھیان کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل جو ہیں وہ پاک سے پاک ہوتے جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ اور وہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم صلح میں رہیں۔ رومیوں 14واں باب اس کی 19 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ رومیوں 14واں باب رومیوں 14واں باب اس کی 19 آیت۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ میل ملاپ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ اور جب ایک اور بھی حوالہ ہے کہ ہم نے ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، اور ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ میل ملاپ اور محبت کے طالب رہیں۔ پریز گاڈ۔ تو خدا چاہتا ہے آپ
اگر ہم اس بات کو سوچیں تو آپ سوچیں گے کہ کیا ہم نے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے؟ ہاں، ہم نے پوری کوشش کرنی کہ سب کے ساتھ ہم میل ملاپ رکھ سکیں، لیکن ہم یہ نہیں کہ ہم ان کی مانند ہو جائیں۔ گنہگاروں سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، ان سے بھی میل ملاپ رکھنا، لیکن ہم نے گناہ نہیں کرنا، یہ بات ہے۔ یسوع مسیح سب کے ساتھ میل ملاپ رکھتا تھا، لیکن یسوع مسیح جو تھا وہ لوگوں کو بدلتا تھا۔ ہم نے جب لوگوں سے میل ملاپ کرنا ہے تو ہم نے ان کی مانند نہیں بننا، بلکہ ان کو یسوع کی مانند، یسوع کی خوشخبری سنانی ہے، یسوع کی مانند بنانا ہے، اور اس مقام تک بھی پہنچ جانا ہے تاکہ ہم پلوس کی طرح کہہ سکیں کہ جس طرح تم میرے پیچھے چلو، جس طرح میں یسوع کے پیچھے چلتا ہوں۔ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگ یہ کہہ سکیں کہ میں جو ہے پاسٹر مائیکل کی مانند بننا چاہتا ہوں، یا پاسٹر علیشا کی مانند بننا چاہتا ہوں، یا جو بھی آپ کا صحیح خدا کا خادم ہے وہ اس کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر وہ واقعی خداوند کی مانند ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پریز گاڈ۔ تو ہم نے پاک بننا ہے، محبت، میل ملاپ رکھنا ہے۔ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا کا بیٹا جو ہے وہ صلح کرانے کے لیے آیا، وہ خدا اور انسان کی صلح کرانے کے لیے آیا۔ سو پریز گاڈ۔ اور جب ہم انسانوں کو خداوند یسوع کے پاس لائیں گے تو ہم خدا کے بیٹے کہلائیں گے، پریز گاڈ۔ اور آگے کو کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگوں پر لوگوں کو دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے 16 سے 28 آیت تک۔ 10واں باب، اس کی 16 سے 28 آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار ہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے آباد خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے، جو تم میں بولتا بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے۔ اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے نام کی وجہ سے کیا ہوگا، ستائے جاؤ گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے ایک حوالہ یہاں پر بیان کیا ہے جس کا ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ان نبیوں کو بھی اس طرح ستایا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ اس کا
ذکر ہے دوسرا تواریخ اس کی 36 باب اس کی 16 آیت، وہاں پر ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ ان نبیوں کو، ان پیغمبروں کو جو آئے تھے بنی اسرائیل نے ستایا تھا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے لیے برکت چانی ہے، اور اپنے دشمنوں کو پیار کرنا، ان کے لیے برکت چانی ہے۔ خدا اس سارے کلام پر اپنی برکت کو نازل فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔